بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج ہم آپ کو تاریخ کے جھروکوں سے، تاریخ کے دریچوں سے کچھ دکھاتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو کے ان الفاظ کو سنیے گا، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ He said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. آپ نے نیتن یاہو کے الفاظ کو سنا، اور یہ جو ریسنٹلی پوری وارز ہوئی ہیں، ان وارز کے اوپر بھی آپ کی نظر رہی، پاک انڈین وار اور اس وقت اسرائیل ایران وار۔ ان دونوں وار کو ذہن میں رکھیں۔ آپ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو غریق رحمت کرے، ان کا یہ کلپ ملاحظہ کریں، پھر ہم آپ سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا۔ 1 سال پہلے جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اسی طریقے سے توڑ اس کا در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ آپ نے نیتن یاہو، ڈاکٹر اسرار دونوں کے کلپ کو سنا، سماعت فرمائی۔ آئیے اس کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یہ بات ازر من الشمس ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی، اس کے بعد پہلی ریاست ہے جو روئے زمین کے اوپر اللہ کے نام کے اوپر مارز وجود کے اندر ہے، اور جس کی طرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اشارہ کیا، پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، اور جس کی طرف نیتن یاہو نے بھی اشارہ کیا کہ ایران کے بعد اگر کوئی ٹارگٹ ہو سکتا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ پاکستان ہو سکتا ہے۔ ایران کو ٹیسٹ کیا گیا کس کے ذریعے سے؟ اسرائیل کے ذریعے سے۔ پاکستان کو ٹیسٹ کیا گیا کس کے ذریعے سے؟ انڈیا کے ذریعے سے۔ دونوں پاورز کو ٹچ کیا گیا، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، اس کے اپنے رنگ ہیں، وہ کیا کر دے، کس سے کیا کام لے لے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ دشمن کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ انڈیا کے دانت بھی کھٹے ہوئے، اور دانت ہی کھٹے نہیں ہوئے بلکہ کچھ دانت تو ٹوٹ گئے۔ اور دوسرا جو ٹیسٹ کیا گیا، جس کی طرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اشارہ کیا، کہ ایران کو جس طریقے سے ٹیسٹ کیا گیا، ایران نے بھی دانتوں کو کھٹا ہی نہیں کیا، ایران نے بھی ایک پورا گھونسا رسید کیا اور بہت سارے جبڑے توڑ دیے اسرائیل۔ تو اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ یہ دشمن ہے جو پلان کرتا ہے، سوچتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ دشمن کے اس اینگل کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطابق چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو اس وقت جو لیڈرشپ ریکوائرڈ ہے، اس وقت جو قیادت چاہیے، اس قیادت کو چاہیے کہ دنیا کے گلوب کے اوپر اس وقت جو حالات بدل رہے ہیں، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، یہ جو پورے کا پورا یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ ہے، اس کے مقابلے کے اندر اتحاد کا مظاہرہ کرنا، اتفاق کا مظاہرہ کرنا، اور اس کی بنیاد پہ اپنی چیزوں کو کنیکٹ کر کے آگے بڑھنا، اسی چیز کی بنیاد پہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ وگرنہ یاد رکھیے گا کہ دشمن آپ کے علاقے کو نہیں دیکھتا، دشمن آپ کے رنگ، نسل اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ یو آر مسلم، آپ مسلمان ہیں، وہ صرف اس بات کو دیکھتا ہے۔ آپ ایران کے مسلمان ہیں، آپ شام کے مسلمان ہیں، آپ سعودی عربیہ کے مسلمان ہیں، یا آپ امریکہ کے مسلمان ہیں، برطانیہ کے مسلمان ہیں، if you are Muslim, you are the enemy of the world order existing at the moment in the world۔ اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اور یہ جو پورے کا پورا سینیریو ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر اپنا رول پلے کیجئے، اپنا کردار ادا کیجئے، اور یہ دنیا کے ڈائنامکس جو بدل رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں، ان بدلتے ہوئے ڈائنامکس کے اندر ایک ایسی قیادت کی، ایک ایسی بریڈ کی مسلمانوں کو، اور خاص طور پر پاکستان، ایران، ٹرکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ جو پورے کا پورا آپ کہہ لیں کہ مشرق ہے، مشرق کا اس وقت جو رول ہے، مغرب غروب ہو رہا ہے، مشرق کے اندر اس وقت ایک بیداری ہے، ایک لہر ہے۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب۔ یہ جو طوفان مغرب تھا پورے کا پورا، اس نے مسلمان کو یکجان کر دیا ہے۔ اس وقت
اس یکجانیت کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، نظریں کھلی رکھ کے، دشمن کو پہچان کر، صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر کے، نظریں گاڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز مستقبل پاکستان کا ہے، مستقبل اسلام کا ہے، دنیا بدلے گی اور ہم دنیا کو امن اور خوشحالی دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔